سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تابوت سکینہ کا راز، چاند سے مہر گڑھ تک پھیلی پراسرار داستان۔ مصنفہ توصیف اسلم۔ ایپیسوڈ 4۔ رمنا اور فہد پروفیسر سارم کے گھر پہنچ چکے تھے۔ یوں تو ان کے جانے کا وقت شام کو تھا، مگر پروفیسر سارم نے رات ہی ان کو جلد آنے کے لیے کہا تھا۔ وہ دونوں جیپ میں آئے تھے۔ پروفیسر سارم نے ان کو بتا دیا تھا کہ جس جگہ وہ جا رہے ہیں وہاں کی زمین پر جیپ یا پجیرو اچھی چلتی ہے۔ ان کو انہیں دو میں سے کوئی ایک گاڑی لانی ہے اگر ممکن ہو تو، ورنہ وہ دوسری گاڑی کا بھی خود ہی بندوبست کر لیں گے۔ فہد نے پہلے رمنا کو پک کیا، اس کے بعد دونوں پروفیسر سارم کے گھر پہنچ گئی۔ جب دونوں ان کی بیٹھک میں آئے تب وہاں پہلے سے ہی سارم کے ساتھ دو غیر ملکی موجود تھے۔ وہ لازمی طور پر پروفیسر مکین اور ڈمور تھے۔ آ جاؤ دونوں، میں تمہارا بھی تعارف کروا دوں۔ پروفیسر سارم نے دونوں کو دروازے میں اجازت طلب نظروں سے کھڑا پایا تو اندر آنے کی دعوت دی۔ اس نے ابھی تک مکین اور ڈیمور کو ان کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ پروفیسر مکین اور ڈیمور اب سوالیہ نظروں سے سارم کو دیکھ رہے تھے، جو اب اٹھ کر ان دونوں کو ان کی نشست پر بٹھا رہے تھے۔ سبھی پروفیسر سارم کی طرف متوجہ تھی، جنہوں نے سب کا تعارف کروانا تھا۔ یہ پروفیسر مکین اور ان کے ساتھ ڈیمور ہیں، یہ دونوں ہی آثار قدیمیہ کے ماہر ہیں۔ رمنا اور فہد نے خوشی کا اظہار کیا۔ ویسے بھی دونوں کو پہلے ہی ان کا غائبانہ تعارف کروایا جا چکا تھا۔ یہ فہد اور رمنا ہیں، دونوں قائد اعظم یونیورسٹی میں ایم فل کے طالب علم ہیں۔ دونوں کی تحقیق کا موضوع مہر گڑھ کی پرانی تہذیب ہے۔ رمنا کے آباء و اجداد کا تعلق دھادڑ کچھی سے ہے، اور یہ تابوت سکینہ کی وہاں موجودگی کے حوالے سے کام کرتی رہی ہیں۔ اس آخری بات پر پروفیسر مکین نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ جوابی طور پر وہ بھی مسکرائی۔ اب جب کہ سبھی آ چکے ہیں اور تعارف بھی ہو چکا ہے تو ہم کام کی بات پر آتے ہیں۔ پروفیسر سارم نے سب کو مخاطب کیا۔ اتنے میں ملازم کافی دے کر جا چکا تھا۔ دیکھیں، سڑک سے اسلام آباد اور کچھی کا فاصلہ کم از کم 13 گھنٹے کا ہے، اور اگر ہم کچھ دیر کھانے یا آرام کی غرض سے رکتے ہیں تو یہ 15 سے 16 گھنٹے بنتا ہے، جو میرے حساب سے مناسب نہیں۔ لیکن ہمارے پاس اس کے دو متبادل بھی ہیں، ایک ٹرین اور دوسرا ہوائی جہاز۔ ٹرین اور ہوائی جہاز دونوں کی منزل کچھی کا قریبی شہر سبی ہوگا، جو پاکستان کا گرم ترین شہر ہے۔ وہاں ٹرین کا اسٹیشن بھی ہے اور نجی ہوائی اڈہ بھی ہے۔ سبی اور کچھی کے درمیان 40 سے 50 منٹ کا سفر ہے بذریعہ سڑک۔ اس کے علاوہ سبی میں بڑے ہوٹل اور بازار بھی ہیں۔ میں رہنے کے لیے کچھی سے زیادہ سبی کو ترجیح دوں گا۔ میں آپ کی بات سے متفق ہوں، ہمیں سڑک کے بجائے کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایسے میں ٹرین سے بہتر جہاز رہے گا، اور رہنے کے لیے بھی سبی کے ہی کسی ہوٹل کو بک کروانا چاہیے۔ اگر کسی وقت کچھی میں بھی رہنا پڑے تو کوئی بات نہیں، لیکن مستقل ٹھکانہ سبی ہی بہتر ہے۔ پروفیسر مکین نے تائید کی تھی۔ تو ٹھیک ہے، ایک چھوٹے پرائیویٹ طیارے کو بک کروا لیتے ہیں، جس میں ہم اپنا ہر طرح کا سامان لے کر جائیں گے۔ آگے ہونے والے ہر طرح کے اخراجات کا میں ذمہ دار ہوں۔ میرے پاس 2 کارڈ موجود ہیں جن سے ہم پیسے نکلوا سکتے ہیں۔ ایک میرے پاس رہے گا، دوسرا پروفیسر سارم کے پاس، تاکہ وہ پاکستان میں ہونے والے چھوٹے موٹے اخراجات پورے کر سکیں۔ ڈیمور نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ پروفیسر سارم، آپ کے مقامی گائیڈ اور رابطہ کار اب ہمیں کہاں ملیں گے؟ پروفیسر مکین کو بروقت ضروری بات یاد آ گئی تھی۔ آپ فکر مت کریں، میں ان سے رابطے میں ہوں۔ جب بھی ہم وہاں پہنچیں تو وہ وہاں پر موجود ہوں گے۔ یہ ساری گفتگو انگریزی میں ہی ہوتی جا رہی تھی۔ فہد اور رمنا کو سمجھ آنے کی حد تک پتہ چل رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ان دونوں کی بول چال کی انگریزی اتنی اچھی نہیں تھی، مگر وہ انگریزی میں بات کر سکتے تھے۔
وہ سب آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگے تھے اور پروفیسر سارم پرائیویٹ جہاز کا بندوبست کرنے کے لیے کمرے سے نکل گئے۔ ملکہ ایزابیل سو کر اٹھی تھی۔ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی کمرے میں ہر قسم کے کھانے کا مکمل انتظام ہو گیا تھا۔ ملکہ کو یہاں کے پانی کا ذائقہ تھوڑا عجیب لگا، اور لگتا بھی کیوں نہیں، وہ چاند کائنات کی ملکہ تھی اور یہ نظام شمسی تھا، ایک بہت بڑی کائنات کا ایک حصہ۔ اس کی پوری چاند کائنات اس نظام شمسی سے کہیں چھوٹی تھی، جس پر صرف ایک ہی چاند سیارہ تھا۔ ملکہ کھانے سے فارغ ہو کر ایک بار پھر کھڑکی سے باہر زمین کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی تو ساری کائنات ایک جیسی ہی تھی، مگر یہاں تو زمین کے ہی بے انتہا رنگ تھے اور نہ جانے کتنے رنگ وہ دیکھنے والی تھی۔ ملکہ کو ابھی کھڑکی میں کھڑے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ فنان نے آواز دی۔ وہ ملکہ سے اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ فنان، آ جاؤ۔ ملکہ ایزابیل نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ فنان، کوئی معلومات ہوئی کہ کہاں ملنا ممکن ہے؟ جب ہم یہاں آنے کا منصوبہ بنا رہے تھے تو تب تم نے اس کی ممکنہ طور پر کچھ جگہوں پر موجودگی کا بتایا تھا۔ ملکہ کی بات پر فنان مسکرایا۔ بالکل ملکہ، میں نے رات بھر بہت سی جگہوں پر رابطہ کیا تھا۔ میری معلومات کے مطابق فلسطین کے شہر یروشلم میں اس کی موجودگی کی سب سے زیادہ امید ہے۔ تابوت سکینہ اسی شہر سے تعلق رکھتا تھا۔ آخری بار اسے یہاں پر ہی دیکھا گیا تھا۔ اسی بنا پر سب سے پہلے ہم اسی جگہ پر جائیں گے۔ فنان نے ملکہ کو اپنے سفر کے آغاز کا منصوبہ بتایا۔ بالکل ٹھیک ہے فنان، ہم ایسا ہی کریں گے، لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ، اگر وہاں نہ ہوا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ چاند کی ملکہ اپنی تسلی چاہتی تھی۔ اس موقع پر جو ان کو 1000 سال بعد ملنے والا تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے ضائع کر دے۔ ملکہ، ہم ہر اس جگہ جائیں گے جہاں پر اس کے ملنے کی امید ہو۔ بہت خوب فنان، تو پھر ہم اپنے سفر پر کب نکل رہے ہیں؟ ملکہ ایزابیل مسکرائی۔ میں اس خوبصورت دنیا کو دیکھنے کے لیے بے چین ہوں۔ ملکہ کی بات پر فنان نے مسکراتے ہوئے جھک کر حکم کی تعمیل کا اشارہ کیا۔ وہ اب ملکہ کو سمجھا رہا تھا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا ہے۔ ملکہ ایزابیل دھیرے دھیرے سر ہلا رہی تھی۔ اسے یہ سب کچھ عجیب بھی لگ رہا تھا۔ وہ زمین پر اپنی اصل حیثیت سے نہیں جا رہی تھی، بلکہ وہ ایک عام انسان کے روپ میں وہاں سفر کرنے والی تھی۔ پروفیسر سارم نے سب کو اطلاع دی تھی کہ وہ اسلام آباد ہوائی اڈے سے رات کے پچھلے پہر نکلیں گے اور ان کا جہاز صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے سبی ہوائی اڈے پر اترے گا۔ سارم، کیا ہمارے لیے گاڑیوں کا انتظام سبی جا کر کیا جائے گا یا اسلام آباد سے لے کر جائیں گے؟ ڈمور اب آگے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بالکل، ہم یہاں سے 2 گاڑیاں لے کر جائیں گے، ایک فہد کی جیپ اور دوسری پجیرو جو میں نے کرائے پر حاصل کی ہے۔ پروفیسر سارم کی وضاحت پر سبھی مطمئن ہو گئے۔ پروفیسر سارم نے سب کو آرام کا مشورہ دیا تھا، لیکن کسی کو بھی آرام کرنے میں دلچسپی نہیں تھی۔ ان کا نہ سونے کا ارادہ جان کر پروفیسر سارم ان کو اپنے خاص کمرے میں لے گئے تھے، جہاں ان کا ایک الگ ہی جہان آباد تھا۔ گو کہ ایسا سب ڈمور یا پروفیسر مکین کے لیے خاص نہیں تھا، لیکن فہد اور رمنا کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بہرحال ڈمور کی آنکھوں میں بھی ستائش تھی۔ پروفیسر صاحب، لاکھوں ڈالر کا مال ہے، جب میں واپس جانے لگوں گا تو جو آپ چاہیں گے اتنا ملے گا، ڈمور نے ہنستے ہوئے آفر دی۔ پروفیسر سارم مسکرانے لگے تھے۔ ایسی آفر ان کے لیے نئی نہیں تھی۔ پروفیسر مکین، دیکھ لیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسا یہاں ہے جو ہمارے کام آ سکتا ہے تو ہم اسے ساتھ لے جائیں گے۔ ویسے بھی اسپیشل طیارہ جا رہا ہے، ہم کچھ بھی لے جا سکتے ہیں۔ میں نے سبی کے ایک چھوٹے ہوٹل میں ایک پورا حصہ بک کروا لیا ہے، پورے 1 مہینے کے لیے۔ بہت اچھا کیا سارم، ہماری گفتگو کسی اور کے کانوں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ پروفیسر مکین کو ہوٹل کا ایک پورا حصہ بک کروانے والی بات پسند آئی۔ وہ پوری آزادی سے اپنی تحقیق کرنا چاہتا تھا۔ ایسے خاص موقع کسی بھی محقق کی زندگی میں بہت ہی کم آتے تھے۔ وہ اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ 2 گاڑیاں آگے پیچھے پروفیسر سارم کے گھر سے نکلی تھیں۔ پہلی گاڑی پجیرو تھی، جس کو پروفیسر سارم چلا رہے تھے۔ اس میں پروفیسر مکین اور ڈمور بھی اس کے ساتھ تھے۔
دوسری گاڑی جو جیپ تھی اسے فہد چلا رہا تھا اور رمنا اس کے ساتھ موجود تھی۔ ٹھیک 2 بجے بعد ان کو سپی کے لیے نکلنا تھا۔ محض چند منٹ میں وہ بڑی سڑک پر پہنچ چکے تھے۔ ان کی گاڑیاں اب اسلام آباد کی سڑکوں پر فراٹے بھر رہی تھیں اور ذہن شاید اس سے بھی تیزی سے محو پرواز تھا۔ ہر ایک کی سوچ کا ایک ہی مرکز تھا، آگے کیا ہوگا؟ ان سب کو سنبھلنے میں چند لمحے تو لگے تھے۔ دونوں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تھی۔ دن کی روشنی کے باوجود اس جگہ ملگجا سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ ملکہ ایزابیل اور فنان کو دیکھنے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ دونوں نے ابھی بھی ایک دوسرے کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ اس وقت ایک سیڑھی نما پتلی گلی میں موجود تھے۔ یہ گلی پتھروں سے بنی ہوئی تھی، اس کی چھت بھی پتھروں سے بنی ہوئی تھی اور یہ ایک سرنگ نما گلی تھی۔ اسے دیکھ کر اس بات کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ پتھر کے زمانے کی بنی ہوئی ہے۔ یہ گلی اس وقت مکمل خالی تھی، ایک پراسرار سی خاموشی ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ جیسے ہی وہ دونوں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئے تو ملکہ ایزابیل نے فنان سے سوال کیا۔ ملکہ ایزابیل کو بالکل اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ ملکہ، اس گلی کو داؤد کی گلی یا عبادت کے کاروان کی گلی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ یروشلم کے مذہبی مقام کے بہت ہی پاس ہے۔ یروشلم کا یہ شہر 4500 سال پہلے آباد ہوا تھا، مگر ممکن ہے تھوڑی بہت آبادی یا رہائش اس سے پہلے بھی موجود ہو۔ فنان نے ملکہ کو معلومات دی۔ ملکہ ایزابیل نے کہا، کیا ہمیں مزید جاننے کی ضرورت نہیں ہے؟ ملکہ ایزابیل میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ جس بھی چیز کے اوپر ہاتھ رکھتی تھی اسے نظر آنا شروع ہو جاتا تھا کہ اس کے آس پاس ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے، بلکہ وہ یہ بھی دیکھ سکتی تھی کہ اس کے وہاں موجود ہونے سے پہلے وہاں کیا تھا۔ ملکہ کے ہاتھ سے نکلنے والی سفید روشنی اس چیز میں سے ہوتی ہوئی سفید دھوئے میں سے نکل کر ملکہ کو وہ سب دکھا دیتی تھی اور ملکہ اپنے آپ کو اس منظر کا حصہ محسوس کرنے لگتی تھی۔ فنان کے سوال کا مطلب ملکہ کو اچھی طرح سے پتا تھا۔ ملکہ نے اس بات میں سر ہلایا اور آنکھیں بند کر کے اپنے دائیں ہاتھ کی طرف دیوار پر رکھے تھے۔ ملکہ ایزابیل کے آنکھیں بند کرتے ہی اس کے ارد گرد دھواں پھیل گیا تھا۔ جیسے ہی ملکہ کی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئی تو وہاں ایک چٹیل میدان تھا جہاں بہت سے لوگ لمبے کرتے پہنے اور سر پر کپڑا رکھے تعمیرات میں مصروف تھے۔ وہ چھوٹے پتھروں سے کمرے بنا رہے تھے۔ ایک بار پھر سفید بادلوں جیسا دھواں پھیلا ہوا تھا اور اس کے ختم ہوتے ہی منظر بدل گیا تھا۔ اب ارد گرد اندھیرا پھیل گیا تھا۔ وہاں بہت سی پتھروں سے بنی عمارتیں موجود تھیں۔ یہ عمارتیں 1 منزلہ اور 2 منزلہ تھیں۔ ارد گرد پتھروں سے بنی گلیاں موجود تھیں۔ یہاں پر سامنے ایک بہت بڑی اور بلند عمارت نظر آ رہی تھی جس کے صحن میں کچھ لوگ موجود تھے۔ ان لوگوں میں کچھ افراد کا حلیہ بہت عجیب تھا، وہ باقی سب سے مختلف تھے۔ ایک شخص جو ان میں شاید سب سے معزز تھا، وہ انہیں ہدایات دے رہا تھا کہ اس عمارت کے آس پاس زیر زمین راستے بناؤ جو خفیہ ہوں اور اس علاقے سے اور اس عمارت سے باہر جاتے ہوں۔ اس کے بعد رات کی تاریکی ہی میں کچھ لوگ سرنگیں کھود رہے تھے۔ ان سرنگوں کی تعداد 4 سے 5 تھی۔ یہ اس عظیم الشان عمارت کے چاروں طرف سے نکالے جا رہے تھے۔ ملکہ نے آنکھیں کھولی تھیں اور دیوار سے اپنے ہاتھ ہٹا لیے۔ وہ اب فنان کی طرف متوجہ ہوئی جو اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ گلی کم از کم 4000 سال پہلے تعمیر کی گئی تھی۔ یہ تعمیر انسانوں نے نہیں کی تھی یا اس تعمیر میں کوئی اور طاقت بھی شامل تھی۔ یہ ایک خفیہ راستہ تھا جس میں سے گزر کر عبادتگاہ میں جایا جاتا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ راستہ صرف بادشاہ یا خاص لوگ ہی استعمال کرتے ہوں یا صرف خاص مقصد میں ہی استعمال کیا جاتا ہو۔ یہ راستہ مقدس بھی مانا جاتا تھا جو بہت سے مقدس اور خاص مقامات تک رسائی دیتا تھا۔ یہ پرانے یروشلم کے مرکزی دروازے جافا کے پاس شروع ہوتی ہے۔ جافا یا خلیل دروازے کے پاس داؤد مینار بھی ہے اور ویلنگ وال یا البراق دیوار تک جاتی ہے۔ اس دیوار کو یہودی ہیکل سلیمانی کا بچا ہوا حصہ قرار دیتے ہیں اور یہاں پر ہی ان کی عبادت یا دعا ہوتی ہے۔ ملکہ نے جو کچھ دیکھا اور محسوس کیا وہ مکمل تفصیل سے بیان کر دیا تھا۔ حیرت ہے ملکہ، اتنی پرانی گلی اور اتنی اچھی حالت میں۔ فنان کے لہجے میں ستائش تھی۔ شاید پتھروں کی بنی ہوئی ہے جو بہت کم بوسیدہ ہوتے ہیں۔ ملکہ نے اپنی رائے دی۔ اب دونوں کا رخ اوپر کی طرف تھا۔
وہ دونوں اب یروشلم کے ان مقدس مقامات تک جا رہے تھے جہاں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ تابوت سکینہ یہاں دفن ہے۔ وہ دونوں دھیرے دھیرے بڑھ رہے تھے یہاں تک کہ سرنگ ختم ہو گئی۔ وہ دونوں اس وقت ایک کھلے میدان جیسی جگہ کے قریب سے گزر رہے تھے۔ یہی جگہ اصل میں ان کی منزل تھی۔ دونوں اس وقت سیاہ لباس میں ملبوس تھے۔ ملکہ نے سفید رنگ کی مکمل فراک پہنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر سیاہ رنگ کا پورے آستین کا پاؤں تک آتا ہوا لباس پہن رکھا تھا۔ فنان کا بھی اندر کا لباس مکمل سفید تھا اور اوپر سیاہ رنگ کا کوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ دونوں نے سیاہ رنگ کی جدید انداز کی ٹوپیاں پہن رکھی تھیں۔ دونوں اپنے لباس اور وضاقتہ سے یورپی یہودی لگ رہے تھے۔ اسلام آباد سے سبی جاتے ہوئے جہاز میں مکمل خاموشی طاری تھی۔ سبھی اپنی جگہ سوچوں میں گم تھے۔ ہواباز نے سبی پہنچنے کا اعلان کیا تھا۔ وہ 10 منٹ میں سبی ہوائی اڈے پر اترنے والے تھے۔ کیا پارک صافی سبی کے قریب ہی ہے؟ ڈمور نے سوال کیا تھا۔ وہ پروفیسر سارم سے مخاطب تھا۔ جی بالکل، پارک صافی جہاں 5000 سال پرانی تہذیب کے آثار ہیں، وہ سبی سے محض چند کلومیٹر دور ہے۔ پروفیسر سارم نے ڈمور کی بات کا تفصیل سے جواب دیا۔ ڈمور کی معلومات واقعی ہی کمال کی تھیں۔ فہد اور رمنا بھی حیران تھے۔ اس کی معلومات ان سے کہیں زیادہ تھیں۔ پروفیسر مکین خاموش تھا۔ وہ لازمی طور پر یہ سب پہلے سے ہی جانتا تھا۔ کیا ہم وہاں بھی جائیں گے؟ ڈمور نے ایک بار پھر پروفیسر سارم کو مخاطب کیا۔ جی بالکل، اپنے اصل کام کے بعد آپ کو بلوچستان میں موجود ہر پرانی تہذیب کو جاننے کا موقع ضرور ملے گا، پروفیسر سارم نے تسلی دی۔ ڈمور مسکرایا۔ پھر تو یہ بہت خوبصورت سفر ہونے والا ہے۔ یہ سب سن کر فہد اور رمنا بھی خوش ہو گئے۔ پروفیسر مکین مکمل خاموش تھے۔ جانے وہ کیا سوچ رہے تھے۔ ان کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ان سب باتوں کو کیسے دیکھ رہا ہے۔ سبی ہوائی اڈے پر چند ملازمین نے ان کا استقبال کیا تھا۔ وہ وہیں سے اپنی گاڑیوں میں سامان سمیت سوار ہو کر ہوٹل کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ صبح کی مکمل روشنی سے پہلے وہ اپنے ہوٹل پہنچ چکے تھے۔ وہاں پہلے سے ہی احمدین اور اس کا بیٹا سعد موجود تھے۔ ان دونوں نے پروفیسر سارم اور باقی سب سے ملاقات کی۔ پروفیسر سارم نے انہیں دن 12 بجے دوبارہ بلوا لیا تھا تاکہ وہ اپنا سارا پروگرام تفصیل سے بنا سکیں۔ اس وقت وہ سب تھوڑا آرام کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ ہے ان کی مقدس دیوار، ملکہ ایزابیل نے فنان سے کہا۔ وہ دونوں اس وقت تینوں الہامی مذہب کے مقدس مقام پر موجود تھے۔ جی ملکہ، یہ دیوار براق یا دیوار گریا کہلاتی ہے۔ اسے امید کی دیوار بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ یہودیوں کی عبادت گاہ کا مقام ہے جہاں ان کے خیال سے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تبھی یہ یہاں گریا وزاری کر رہے ہیں۔ ملکہ نے فنان کی بات کی تائید کی۔ میرے خیال سے ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے ملکہ۔ اور بھی بہت سی جگہیں ہیں جہاں ہمیں جانے کی ضرورت ہے۔ فنان کو یہاں مزید کھڑے ہونا وقت کا ضائع ہونا لگا تھا۔ فنان، ابھی نہیں۔ اگر ہم اتنی دور تک آ گئے ہیں تو اس دیوار کی حقیقت جانے بغیر نہیں جائیں گے۔ آخر پتہ تو چلے کیا یہ واقعی ہی ہیکل سلیمانی ہی کی دیوار ہے۔ یہ دیوار کب تعمیر کی گئی تھی اور کس نے کی تھی، یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ ملکہ کی بات میں دم تھا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ دیوار کی طرف بڑھنے لگے۔ ملکہ کی ساری توجہ بڑی بڑی چوکور جیسے اینٹوں پر تھی جو پتھر کی بنی ہوئی تھی۔ اس اونچی دیوار پر کہیں کہیں چھوٹی بوٹیاں اگی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ دیوار بالکل ایک جیسی نہیں تھی۔ نیچے کی دیوار تو بڑی چوکور اینٹوں سے بنی ہوئی تھی لیکن اوپر چھوٹی اینٹیں لگی ہوئی تھیں۔ اوپر کی دیوار کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ بعد میں بنائی گئی تھی۔ فنان مستقل ارد گرد نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہاں کوئی ان کی طرف توجہ ہو، گو کہ ان کا حلیہ بالکل دوسروں جیسا ہی تھا۔ اس وقت دونوں انسانوں کی شکل میں تھے۔ دیوار کے قریب پہنچ کر ملکہ ایزابیل نے بھی دوسروں کی طرح دیوار پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ فنان البتہ ابھی بھی چوکنا تھا۔ وہ ہر ایک پر نظر رکھ رہا تھا۔ کچھ دیر تک ملکہ دیوار تھام کر کھڑی رہی تھی۔ ملکہ ایزابیل کے سامنے ہر طرف سفید دھند چھا گئی۔ اسی دھند کے آگے وہ سب تھا جو ملکہ دیکھنا چاہتی تھی۔ سب سے پہلے ملکہ نے وہی میدان دیکھا تھا جو وہ کچھ دیر پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔
اس کے بعد اگلا منظر اس دیوار کے بننے کا تھا۔ کچھ لوگ اس دیوار کو مرکزی اور عظیم الشان عمارت کے گرد بنا رہے تھے، لیکن یہ دیوار اتنی اونچی ہرگز نہیں تھی جتنی اس وقت نظر آ رہی تھی۔ پھر منظر دوبارہ بدلا اور ایک بار پھر اسی دیوار کو مزید اونچا کیا جا رہا تھا۔ وہ سب جلدی میں تھی، شاید یہاں کوئی حملہ ہونے والا تھا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد ملکہ ایزابیل نے دیوار سے ہاتھ ہٹا کر دائیں طرف چلنے لگیں۔ اب ان کا رخ قریب کی عمارت تھی۔ جیسے ہی وہ لوگوں سے تھوڑا دور ہوئے، فنان نے ملکہ کو مخاطب کیا، ملکہ، اس دیوار کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ دیوار 3000 سال پرانی ہے یا نہیں، میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتی۔ یہ کبھی کسی عمارت کا حصہ نہیں تھی۔ یہ اس جگہ موجود عمارت کی فصیل کا حصہ تھی، لیکن یہ دیوار کافی پرانی ہے اور اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے۔ ملکہ نے اپنی رائے دی۔ وہ دونوں اب ایک خوبصورت عمارت کے سامنے موجود تھے۔ یہ عمارت مسجد اقصیٰ تھی۔ وہ اپنے حلیے کی وجہ سے اندر نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ یہاں غیر مسلموں کا داخلہ منع ہے۔ وہ یہاں پر ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے جو ان کو مشکوک کر دے۔ وہ یہاں عام زائرین کی طرح ہی رہنا چاہتے تھے۔ اس جگہ کا پس منظر کیا ہے؟ ملکہ کی نظریں مسجد اقصیٰ پر تھیں اور وہ اب اس جگہ کے بارے میں کچھ جاننا چاہتی تھی۔ ملکہ، یہ یروشلم کا پرانا شہر ہے جسے القدس بھی کہتے ہیں۔ یہ 7 سے 8 دروازوں کی فصیل میں واقع ہے۔ دراصل صرف یہی جگہ قدس تھی جسے بیت المقدس یعنی پاک گھر کہا جاتا تھا۔ باقی شہر کو تو کافی بعد میں القدس کہا جانے لگا، اور یہی جگہ بہت ہی زیادہ مذہبی حیثیت رکھتی ہے تینوں الہامی مذاہب میں۔ یہاں اقصیٰ، کعبۃ الصغریٰ اور دیوار گریہ واقع ہیں۔ اس کے علاوہ قریب ہی گرجے بھی موجود ہیں جن کی تاریخ کافی پرانی ہے۔ اقصیٰ کعبۃ الصغریٰ کی عبادت گاہ جس پہاڑی پر واقع ہے اسے کوہ سیہون کہتے ہیں۔ اقصیٰ کی بنیاد نبی یعقوب علیہ السلام نے رکھی تھی۔ کچھ اسے ابراہیم نبی علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں اور اسی کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ بیت اللہ سے 40 سال بعد بنائی گئی تھی۔ اس کی اور شہر کی تجدید سلیمان نبی علیہ السلام نے کی تھی۔ اسی جگہ پر ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کیا گیا تھا جو بعد میں تباہ ہو گیا۔ اسی وجہ سے یہودی قوم بیت المقدس کو مسمار کر کے ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں۔ اسی ہیکل سلیمانی میں سلیمان نبی علیہ السلام نے تابوت سکینہ رکھا تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ ہیکل سلیمانی بنایا ہی تابوت سکینہ کے لیے گیا تھا۔ بعد میں سائرس نے یہودیوں کو دوبارہ شہر آباد کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ شہر اور بیت المقدس دوبارہ آباد کیے گئے، لیکن یہاں پر تابوت سکینہ نہیں ملا جو تباہی کے بعد بابل کے لوگ لے گئے تھے۔ یہ تقریباً 3000 سال پرانی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تابوت سکینہ 2700 سال پہلے لاپتہ ہو گیا اور دوبارہ نہیں ملا، حالانکہ ہیکل سلیمانی 2 بار تعمیر کیا گیا تھا۔ فنان نے ملکہ کو مکمل تاریخ سے آگاہ کیا تو ہیکل سلیمانی سوائے دیوار کے اب موجود نہیں ہے۔ ملکہ نے تصدیق چاہی۔ بالکل ملکہ، یہ مسمار کر دیا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کی پیدائش اور تبلیغ اسی شہر کی ہے۔ یہاں کے لوگوں نے ان کے ہاتھوں اپنا مذہب تبدیل کیا اور اس جگہ پر کچھ گرجے تعمیر کر لیے۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ گرجے ہیکل سلیمانی والی جگہ پر تعمیر کیے گئے یا اس کے آس پاس، لیکن یہودی اسے مسجد اقصیٰ کی بنیادوں میں تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے۔ مسلمانوں نے جب اس شہر کو فتح کیا تب انہوں نے کعبۃ الصغریٰ جسے ڈوم آف دی راک کہا جاتا ہے اس پر گنبد بنایا جو اب بھی موجود ہے اور آپ سامنے دیکھ بھی سکتی ہیں۔ دراصل یہ ایک چٹان پر بنایا گیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے ہر نبی کے لیے مقدس ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کے لیے یہ خاص تھی۔ اس کے علاوہ موجودہ مسجد اقصیٰ بھی تبھی بنائی گئی تھی۔ دونوں عمارتیں ہی شاندار ہیں۔ ملکہ نے ان کے فن تعمیر کی تعریف کی تھی۔ باتیں کرتے ہوئے اب وہ کعبۃ الصغریٰ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ ملکہ، کعبۃ الصغریٰ کے ساتھ یہ آپ جو چھوٹی سی عمارت دیکھ رہی ہیں یہ ایک تہخانہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اصل بیت المقدس یہی ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جو یہودیوں اور مسیحیوں کے قبلے کے علاوہ مسلمانوں کا بھی قبلہ اول تھی۔ ویسے
زیادہ تر کے خیال میں یہ سارا حصہ جو مسجد اقصی کعبۃ الصغریٰ اور یہ میدان ہے سبھی بیت المقدس میں آتا ہے اور یہ سارا ہی قبلہ ہے۔ قبلہ اول کے اس حصے کے علاوہ یہ جو نیچے کی طرف صحن ہے، یہودی اس طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ کچھ کے خیال میں شاید یہی سب سے مقدس جگہ ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ وہ اس سب پر قبضہ چاہتے ہیں اور یہاں ایک بڑی عبادت گاہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں جسے وہ پرانا نام دیں گے، یعنی ہیکل سلیمانی، جس کا وہ ایک نقشہ بھی بنا چکے ہیں اور اسے صدیوں پرانا نقشہ قرار دیتے ہیں۔ اور ملکہ، سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہم اس تہخانے میں جا رہے ہیں، یہاں پر ہمیں کئی راز مل سکتے ہیں۔ فنان نے ملکہ ایزابیل کو اپنا اگلا منصوبہ بتایا۔ تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ کوئی طریقہ نکالو وہاں تک پہنچنے کا۔ ملکہ نے فنان کو نئی ذمہ داری سونپی۔ وہ دونوں اب اس صحن کا کوئی تنہا گوشہ ڈھونڈ رہے تھے۔ ہمیں اب کعبۃ الصغریٰ کے اندر ایک غارنما جگہ پر جانا ہے، اس کے بعد ہماری منزل وہ سرنگیں ہیں جو ان عمارتوں کے پاس ہی موجود ہیں جس سے وہ مسجد اقصی کی بنیادوں تک رسائی چاہتے تھے۔ ان کے خیال سے پرانا معبد اس کے نیچے دفن ہے، تابوت سکینہ سمیت، اس لیے وہ بہانے سے اسے کھودتے رہتے ہیں۔ ایک بار ان سرنگوں میں ایک گڑھا بن گیا تھا اور ایک افواہ گردش کرنے لگی تھی کہ تابوت سکینہ اس گڑھے سے مل گیا ہے اور اسے خفیہ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس کے نہ ملنے کا شور محض سچ چھپانے کے لیے ہے۔ فنان نے ملکہ کو کچھ عرصے ہونے والے واقعے سے آگاہ کیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس بات میں کوئی سچائی ہو سکتی ہے؟ ملکہ ایزابیل اب اس کا خیال جاننا چاہتی تھی۔ ملکہ، میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ تو ضرور ملا ہوگا۔ بغیر آگ کے دھواں نہیں پھیلتا۔ ہمیں اس بارے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ چلو پھر دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا ہے۔ ملکہ کی بات سن کر فنان نے ارد گرد نظر دوڑائی، کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ میرا ہاتھ تھام لے ملکہ۔ فنان نے اپنا ہاتھ ملکہ کی طرف بڑھایا۔ ملکہ نے ہاتھ تھام لیا تھا۔ بس ایک لمحے کی دیر تھی، وہ ویران گوشہ ایک بار پھر ویران ہو چکا تھا۔